أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض کیا وہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ پر رونق باغات پیدا کیے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے اِلٰہٌ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو سیدھے راستے سے ہٹنے والے ہیں امن خلق سے پہلے تھوڑی سی عبارت محذوف ہے یعنی اشرکاؤہم خیر امن خلق السماوات والارض کیا ان کے شریک بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ دو تین چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کو پیدا کرنے والا نہیں ہے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اے میرے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اسے ایک ایسی ذات نے پیدا کیا جو غالب ہے اور بہت علم والی ہے اور فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی اتارتا ہے اسی طرح پیدائش اور موت کا مالک بھی وہ اللہ ہی کو مانتے تھے فرمایا بتاؤ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا آسمان اور زمین کی تخلیق ایک ایسی شاندار تخلیق ہے کہ انسان اس میں جتنا بھی زیادہ غور و فکر کرتا چلا جائے اس کے لیے نئے نئے انکشافات اور نئے نئے علوم اس کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں اور فرمایا آسمان سے پانی نازل کرنا یہ کس کا کام ہے کون ہے جو سمندروں سے بخارات اٹھاتا ہے اور پھر ان کو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برساتا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ رونق والے باغات حدائق حدیقت ان کی جمع ہے اور حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری ہے پھر آہستہ آہستہ ہر باغ کو حدیقہ کہنے لگے تو فرمایا کہ یہ رونق بھرے باغات کون پیدا کرتا ہے
ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا تمہارے بس میں تھا کہ ایک بیج زمین میں ڈالنے کے بعد پھر تم زمین میں سے اس کے کوپل نکالو، پھر اس کو ایک بڑا درخت بناؤ، اور پھر اس درخت کو زمین سے خوراک فراہم کرو، آسمان سے اس کو دھوپ اور بارش فراہم کرو۔ فرمایا کہ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم بیج بو کے آ جاتے ہو ان کو کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم تو اندھیروں کے سپرد اس بیج کو کر کے واپس آ جاتے ہو، پھر اللہ ہے جو اس کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، یعدلون یا تو عدول سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ جانا، اور یا عدل سے ہے جس کا معنی ہے اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھنا۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بنائیں، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ فرمایا زمین کو اللہ نے جائے قرار بنایا، حالانکہ زمین اپنے محور حالانکہ زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد زمین جو اپنا چکر 1 سال میں پورا کرتی ہے اس کی رفتار 66,666 میل فی گھنٹہ ہے، جس کے ذریعے موسم وجود میں آتے ہیں، اور جو اس کی محوری یا مرکزی گردش ہے اس کے ذریعے دن رات وجود میں آتے ہیں، اور سورج کے گرد جو اس کی گردش ہے وہ اتنی منظم اور مربوط ہے، آپ حضرات کو آج کی سائنسی تحقیقات سے یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہ زمین گول ہے، ایک کرے کی شکل میں ہے اور فضا میں معلق ہے، اور اتنی تیزی سے یہ گھوم رہی ہے، 77 ڈگری کے زاویے پر یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہر وہ چیز جو زمین پر گرتی ہے وہ خود بخود نہیں اٹھ سکتی جب تک اسے اٹھانے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہ کی جائے۔ زمین پر چیز گر تو سکتی ہے لیکن اپنے آپ وہ اٹھ نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس زمین کو انسان کے لیے رہنے کی اور سکون پکڑنے کی جگہ بنایا۔ کبھی کبھی اللہ پاک اس زمین کو ہلا بھی دیتا ہے، کوئی زلزلے بھی آ جاتے ہیں، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کچھ مکانوں کو گرا دیتا ہے، کچھ بندوں کو بھی مار دیتا ہے، لیکن بالعموم یہ زمین انسانوں کے لیے امن و سکون اور
قرار کا باعث رہتی ہے اور کوئی بھی آدمی اس پر پریشانی محسوس نہیں کرتا۔ فرمایا وجعل خلالها انہارا، اللہ پاک نے زمین کے درمیان دریا اور ندی نالے بنائے اور پہاڑوں کو ان دریاؤں کے لیے پانی کی ٹینکیاں بنا دی۔ پہاڑوں پر برف جمتی ہے اور وہاں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، جہاں سے پانی نکل کر ان دریاؤں میں اور ندی نالوں میں آتا ہے اور پھر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح بارش کا پانی بھی ان دریاؤں میں اور ندی نالوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وجعل لها رواسیہ، اور اللہ پاک نے پہاڑوں کے ذریعے اس زمین کی حرکت کو ہلنے سے اس کو روک رکھا ہے اور اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھا ہوا ہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور فرمایا کہ وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ فرمایا یہ میٹھے پانی کا سمندر، یہ کڑوے پانی کا سمندر، تو اللہ پاک نے ان کے درمیان ایسی آڑ اور ایسی رکاوٹ بنا رکھی ہے کہ ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہوتا۔ زمین کے نیچے بھی یہی حالات ہیں، الگ الگ پانی کی نہریں چلتی ہیں۔ آپ دیوار کے ایک طرف نلکا لگاتے ہیں تو نمکین اور کڑوا پانی نکلتا ہے، اور دیوار کے دوسری طرف نلکا لگاتے ہیں تو میٹھا پانی نکل آتا ہے، اور ان دونوں نہروں کو آپس میں اللہ ملنے نہیں دیتا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے سمندروں کے درمیان زمین بنا دی جو سمندروں کے پانی کو آپس میں ملنے نہیں دیتی، اور سطح زمین کو اللہ نے سطح سمندر سے بلند رکھا۔ اگر یہ زمین کی سطح سمندر سے بلند نہ ہوتی تو پھر سمندروں کا سارا پانی زمین پر چڑھ دوڑتا، جو کہ 70% زمین کا حصہ سمندر پہ مبنی ہے، تو انسانوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جاتا۔ فرمایا جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ تم بڑے ہی بے سمجھ لوگ ہو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت اور دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، مجبور و بے بس کی پکار کو کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں یکے بعد دیگرے اس دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ اگر سب کو ایک بار پیدا کر دیتا تو زمین پر انسانوں کا رہنا مشکل ہو جاتا، اور زمین کے وسائل انسانوں کی اس بڑی تعداد کے لیے ناکافی ثابت ہوتے، یا پھر ایک انسان کو صدیوں تک اس زمین میں رہنا پڑتا اور مرنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا کہ 100 سال کے اندر اندر پہلا آدمی مر جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں۔ ایک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے وہ اپنے جیسے کئی آدمی چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس نے تمہیں اس خوبصورتی سے زمین میں رہنے کا موقع دیا، اور پھر نہایت شفقت سے تمہیں مار کر تمہیں زمین کے پیٹ میں چھپا لیا۔ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ پاک نے انسان کو موت دے دی پھر اس کو قبر عطا کر دی۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، موت کا دے دینا بھی، ورنہ ارذل عمر میں جب انسان نہ چلنے کے قابل رہتا ہے
نہ کھانے پینے کے قابل رہتا ہے اور بیماریوں کی آمادگاہ بن جاتا ہے، اس وقت اس کو موت کا آ جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر قبر میں اس کو چھپا لینا، اس کی باڈی کو، تاکہ اس میں بدبو پیدا نہ ہو اور وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ یہ سارا نظام جس مالک نے پیدا کیا ہے، کیا اس کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اَمَّن یَہْدِیکُم، یا وہ جو تمہیں رہنمائی عطا کرتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن یُرْسِلِ الرِّیاحَ بُشْرًا، اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند ہے اللہ اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو میں خشکی میں راتوں کو علامات اور ستاروں کی مدد سے اللہ پاک تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور تم اپنی منزل کا تعین کرتے ہو۔ فرمایا وعلامات وبالنجم هم یہتدون، اللہ پاک نے بعض ستاروں کو ان کی جگہ پر قائم رکھا ہے تاکہ تم کہیں بھی ہو تو اس ستارے کو دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرو۔ اور اسی طرح سمندر میں بھی جہاں چاروں طرف پانی ہوتا ہے اور آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کدھر جانا ہے، وہاں بھی ستاروں کی مدد سے بحری جہاز اپنا راستہ متعین کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک بارش سے پہلے مونسون ہوائیں بھیجتا ہے، اس میں ایک ایسی خاص خوشبو ہوتی ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ یہ اللہ پاک اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم اپنا بچاؤ کر لو، جو چیزیں بارش سے خراب ہونے والی ہیں ان کو سنبھال لو، اور زمیندار بارش کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زمین میں بیج ڈال لیں تاکہ جب بارش آئے تو اس کی فصل بہترین طریقے سے پیدا ہو۔ فرمایا جو یہ سارے کام کرتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے جس کی عبادت کی جائے؟ ترجمہ ایک بار، امن خلق السماوات والارض، یا وہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ساتھ رونق والے باغات پیدا کیے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل خلالها انہارا،
اور اس کے درمیان دریا اور نہریں بنائی وجعل لها رواسیا اور اس کے لیے پہاڑ بنائے وجعل بین البحرین حاجزا اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی اِلٰہٌ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے امن یجیب المضطر یا وہ جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے اذا دعاہ جب وہ اسے پکارے ویکشف السوء اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے قلیلا ما تذکرون نہایت تھوڑا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر یا وہ جو تمہیں رہنمائی عطا کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بین یدی رحمتہ اپنی رحمت سے پہلے اِلٰہٌ مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے تعالی اللہ عما یشرکون نہایت بلند ہے اللہ اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین